کسی کا باپ بھی پاکستان پر آنچ نہیں لا سکتا۔ مارکہ حق میں تذلیل سے بھرپور شکست بھارتیوں کو زمین، فضا، پانی، سائبر اور LOC ہر جگہ یاد رہے گی۔ کسی کو شک ہے تو وہ یاد رکھے ایک قسط دکھا چکے ہیں، دوسری قسط کے لیے کوئی ہمیں چھیڑ کر دیکھ لے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز بریفنگ۔ بتایا مارکہ حق میں جو کچھ ہوا پاکستان ہی نہیں بھارت کا بچہ بچہ بھی جانتا ہے۔ افواج پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ ہم نے بھارت کے غرور کو خاک میں ملایا۔ پاک فوج قوم کی امنگوں پر پوری اتری۔ ہم نے بھارت کی جارحیت کا گھنٹوں میں مؤثر جواب دیا۔ ہم اس وقت بھی تیار تھے اور آج بھی تیار ہیں۔ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی اور ثالثی کے عمل میں سیاسی اور عسکری سطح پر مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کی خدمات سنہری حروف سے لکھی جائیں گی۔ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی خدمات کو بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گلگت بلتستان میں تقریب سے خطاب۔ کہا کہ ہونہار طلبہ پاکستان کا فخر ہیں جنہوں نے اپنی محنت اور صلاحیت کے بلبوتے پر لیپ ٹاپ حاصل کیے۔ لیپ ٹاپ کسی احسان کے طور پر نہیں بلکہ طلبہ کی تعلیمی قابلیت کے اعتراف میں دیے گئے ہیں اور تمام تقسیم مکمل طور پر میرٹ کی بنیاد پر کی گئی۔ سب کے بات ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے وہ ہندوستان کے میپ پہ کی جا رہی ہے اور وہ افغانستان بیس آف آپریشن کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے کہ جب مارکہ حق میں ہندوستان کو سبق سکھایا گیا تو اس نے کس کو بلایا اپنے پاس اپنے گھر میں؟ وہ جو سو کالڈ وزیر خارجہ ہے اس کا افغان طالبان رجیم کا کہ آؤ یار کچھ ہماری مدد کریں، ہم تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے ان سے ایک دوسرے کو جو ان سے کلیم کرتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کون سے کہ ہم اسلام کے بڑے علمبردار ہیں اور یاری لگائی ہوئی ہے دوز جو کہ ہندتوا کا پرچار جو ہر قسم کی مائنورٹیز پہ، ہر قسم کے مسلمان پہ، ہر قسم کا ظلم کرنے میں سب سے آگے پیش بھارت کو سبق سکھایا تو اس نے نام نہاد افغان وزیر خارجہ کو بلا لیا۔ نام نہاد اسلام کا پرچار کرنے والوں کے ہندتوا کا پرچار کرنے والوں سے یاری ہے۔ غضب للحق سے سرحد پار صلاحیت کم ہو رہی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ پہلی بار دہشت گردی کے واقعات کم ہوئے۔ پاکستان میں دہشت گردی بھارت کی ایما پر ہو رہی ہے۔ بھارت اور افغانستان بری طرح بے نقاب ہو چکے۔ کفار کے ساتھ معاہدہ اور اسلامی ملک پر حملہ ان کے لیے جہاد ہے۔ خارجی نور ولی کئی سال سے اسلام کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ پالیٹکس میں، ان کی فوج میں، ان کی سوسائٹی میں ہندتوا کی پھیلتی جا رہی ہے۔ دس از واٹ دے آر ڈوئنگ۔ پتہ نہیں کون سے سندور کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ سندور سے نکلتے کیوں نہیں؟ کوئی مردانہ نام رکھ لو۔ یہ سندور تو خواتین کو لگایا جاتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے ان کو جو سا ہے یہ سندور یاد آ گیا ہے۔ جان چھوڑ دو اپنی فوج کی، اس کو پروفیشنل فوج بننے دو۔ یہ سندور سے نکلتے کیوں نہیں؟ سندور تو خواتین کو لگایا جاتا ہے۔ کوئی مردانہ نام رکھ لو۔ بھارتی فوج کو پروفیشنل فوج بننے دو۔ DGISPR نے کہا کہ بھارتی میڈیا نے مارکہ حق میں اور اس کے بعد عوام کو اچھی انٹرٹینمنٹ فراہم کی۔ بھارتی میڈیا نے لاہور میں پورٹ بنا دی۔ نیوی والے بھی پوچھتے ہیں کہ لاہور میں پورٹ کہاں ہے؟ یہ کبھی اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگاتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں یہ کر دیں گے، وہ کریں گے۔ کوئی بھی نہیں بھارت اگلے پچھلے دونوں سندوروں کی تیاری کر دے۔ ہم اس وقت بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں۔ کہ حق کے دوران بھی پاک بحریہ نے اپنے جدید سرویلنس نیٹ ورک سسٹمز سے دشمن کی حرکات کی مؤثر اور بروقت نگرانی، جس کو ہم کہتے ہیں کنٹینیوس سرویلنس، مینٹین کی ہوئی تھی۔ تاریخی اور یادگار جو مارکہ تھا، اس سے قبل دشمن کو اپنی افواج اور بالخصوص جو بحری قوت ہے اس پہ بہت ناز تھا۔ بھارتی بحریہ نے کئی بار شمالی بحر عرب میں اپنا بحری بیڑا تعینات کرنے کی یقیناً کوشش کی، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارے بحری اثاثہ جات کو نشانہ بنایا جائے، ہماری بحری تجارت اور گزرگاہوں میں خلل ڈالتے ہوئے ہمیں معاشی نقصان پہنچایا جائے۔ بھارت کو اپنی بحری طاقت پر بہت ناز تھا۔ بھارتی بحریہ ہر طرح سے لیس تھی مگر جارحیت کی ہمت نہیں کی۔ ڈیپٹی چیف آف نیول سٹاف ریئر ایڈمرل شفاعت علی خان نے بریفنگ میں بتایا، ہم امن کے خواہاں ہیں لیکن اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ امن ہو یا جنگ، ہم اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ Also targeted Indian data centers, affecting their digital space, کی ڈیٹا جو تھا اس کی ڈیلیشن، جس نے کہ انٹائر جو ملٹری آپریشن کا جو ریکوائرمنٹ تھی اس کو کافی حد تک کرٹیل کر دیا۔
और विद इन मिनट्स हमने देखा 4 रफेल, एक Su-30, एक MiG-29, एक मिराज 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल जो है वो अनमैन्ड एरियल सिस्टम उनका वो गिरा है। मुझे कहना पड़ेगा कि अब हम 8-0 पे हैं। पाक फजाइया ने भारत के 7 जहाज गिराए। हमने भारत का एक बगैर पायलट तैयारा भी मार गिराया। अब हमें पहली बार कहना पड़ेगा कि हमारा स्कोर 8-0 है। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ की न्यूज़ ब्रीफिंग। बताया कि हमने ट्राई सर्विस प्लान्स की गाइडेंस तय की। एयरफोर्स ने पहली बार मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को इंट्रोगेट किया। हम दुश्मन के डिजिटल फुटप्रिंट को मॉनिटर कर रहे थे। भारत को अपनी फोर्स को रीअलाइन करना पड़ा। दुश्मन हमारे बॉर्डर के करीब आने की जुर्रत नहीं कर सकता था। पीएफ साइबर फोर्स ने भारत के डाटा सेंटर्स को टारगेट किया। Haq has great significance in the history of Pakistan Air Force, as indeed our country. Despite being outnumbered, ladies and gentlemen, Pakistan Air Force fought aggressively, denying enemy the opportunity to enter into our airspace. Within minutes, multiple Rafale jet, Su-30 MKI, Mirage 2000, MiG-29 and multi-million-dollar unmanned system was shut down. मार्काए हक में श्रीनगर से भटिंडा तक पाक फजाइया ने दुश्मन को सबक सिखाया। पाक फजाइया ने दुनिया के सरफहरिस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिला दिया। पाक फजाइया को खराज तहसीन पेश करने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में शानदार तकरीब हुई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की पाक फजाइया के जवानों को कामयाबी पर मुबारकबाद, तारीफी असनाद पेश की। कहा कि पाक फजाइया ने भारतीय जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फजाइया के जवानों को मार्काए हक में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाक फजाइया ने दुश्मन को दंदान शिकन शिकस्त देने में अहम किरदार अदा किया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को शदीद नुकसान पहुँचाया। साइबर शाहीनों ने दुश्मन की साइबर सिक्योरिटी को तबाह कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।